الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ ذرا درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج میں اس کتاب سے ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 768 769 اور 770 اور 771 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ ترمذی شریف کی روایت بھی ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نزال بن سبزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو ہم نے دیکھا کہ باب رحبہ کے قریب تشریف لائے اور آپ نے کھڑے ہو کر وہاں پر پانی پیا۔ صحابہ کرام نے حضرت علی کو جب دیکھا نا تو تعجب کی نگاہ سے دیکھا ہوگا، تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے جیسا تم مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اب ذرا توجہ فرمائیے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے پانی پیا، صحابہ کرام نے تعجب سے دیکھا، بتا رہے ہیں کہ میں بھی وہی کر رہا ہوں جو رسول اللہ کو دیکھا۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا سنت ہے۔ سنت کیا ہے؟ بیٹھ کے ہی پانی پینا سنت ہے۔ کون سا پانی تھا جس کو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پی لیا تھا؟ مفتی احمد یار نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ کوفے کی جامع مسجد میں کہ مسجد کے صحن میں ایک چبوترا خاص بنا ہوا ہے، جہاں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر لوگوں کے درمیان فیصلہ فرماتے تھے، کیونکہ ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان کا جو دارالخلافہ تھا وہ مدینہ ہی تھا اور حضرت علی نے کوفہ منتقل کر دیا تھا۔ تو اس کی جامع مسجد میں ایک چبوترا بنایا ہوا تھا جہاں بیٹھ کر آپ لوگوں کے فیصلے سنا کرتے تھے۔ وہ آدمی موجود ہے اور اس کو محراب علی کے نام سے مشہور ہے کوفہ کے اندر، اور کوفہ آپ جانتے ہیں یہ عراق کے اندر ہے۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں وہ وضو کا بچا ہوا پانی تھا جو آپ نے کھڑے ہو کے پیا تھا، چونکہ دو پانی ایسے ہیں جن کو کھڑے ہو کے پینا مستحب ہے، ایک وضو کا بچا ہوا پانی اور ایک زمزم کا پانی، یہ دونوں پانی کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، پینا مستحب ہے، باقی دیگر پانی جو ہے وہ بیٹھ کر ہی پیتے ہیں۔ ترمذی کا حدیث مبارکہ موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں کبھی چلتے چلتے کھا بھی لیا کرتے تھے اور پی بھی لیا کرتے تھے۔ زمانے رسالت کی بات کر رہے ہیں، کھا بھی لیا کرتے تھے اور پی بھی لیا کرتے تھے۔ اس کھانے اور پینے سے مراد جو ہے وہ معمولی پانی تو ہو سکتا ہے، چند ایک گھونٹ آپ نے کھڑے ہو کے پی لیے، اس میں کوئی حرج بولیے نہیں ہے، لیکن یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی عادت کریمہ نہ تھی، عادت وہی تھی جو کیا ہے بیٹھ کے ہی پانی پینے کی عادت کریمہ تھی۔ کیا چیز کھڑے ہو کے کھا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کھجور، کسی نے آپ کو ایک کھجور ہدیے میں دی، تحفے میں دی، اب اس ایک کھجور کے لیے بیٹھنا لازم نہیں ہے، کوئی کھڑا ہو کے کھا لے کھجور کو تو گناہ گار بولیے نہیں ہوگا، ناجائز اور حرام بھی نہیں ہے، یہ صرف جواز کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح چند دانے چنے کے، چھولے کے کسی نے آپ کو دے دیے اور آپ نے وہ کھا لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ جا رہے ہیں اور کوئی چیز تقسیم کر رہا ہے اور وہ ہے ایک ہی لقمے کی، تو اس ایک لقمے کے لیے بیٹھنا آپ پہ واجب نہیں ہے، وہ آپ کھڑے ہو کے کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جسے کھانا کہا جاتا ہے،
وہ بیٹھ کے ہی کھانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ یہ بھی ترمذی کے اندر موجود ہے۔ عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے پوچھتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب دو فعل ہو گئے، کھڑے کھڑے بھی اور بیٹھ کر بھی۔ جو کھڑے ہونا ہے وہ وضو کا پانی ہے، زمزم کا پانی ہے، یا کسی جواز کے اوپر چیز پر ہے، وہ حدیث مبارکہ یاد کر لیجئے جو ہم نے آپ کو سامنے بیان کر چکے ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی کیا ہے بولیے؟ ثابت ہے، بخاری کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری 4 جگہ لے کر آئے اس حدیث کو۔ مگر آپ کی عادت کریمہ نہ تھی، آپ کی عادت مبارکہ نہ تھی، بلکہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے منع فرمایا اور تعلیم کیا دی کہ بیٹھ کے ہی پیشاب کیا جائے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی مقام پر آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پانی پی لیا ہے، وہ صرف جواز کے طور پر تھا، تعلیماً نہیں تھا۔ اب دیکھیے مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ اب منع کا حکم آ گیا ہے۔ پھر حضرت قتادہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک قتادہ اگر کوئی کھڑے ہو کے کھا لے اور پی لے تو اس کے لیے کیا حکم آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ حکم پوچھ رہے کس سے؟ صحابی سے۔ فرماتے ہیں جس نے ایسا کیا اس نے بہت ہی برا اور خبیث کام کیا۔ کیا کیا؟ جس نے ایسا کیا اس نے بہت ہی برا اور خبیث کام کیا۔ بلکہ مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے جس نے پانی پیا اس کو ڈانٹا ہے، سختی سے پیش آئے، منع فرمایا ہے۔ جب منع کی بات آ گئی وہ جواز والا حکم جو تھا وہ ناسخ ہو گیا اور ایک حکم منسوخ ہو گیا۔ تو یاد رکھ لیجئے کسی ایک آدھ فعل کرنے سے سنت ہرگز نہیں ہو جائے گا۔ سنت وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، تعلیم فرمایا تھا، جس میں آپ ہمیشہ عمل کرتے رہے، وہی سنت ہے۔ اور سنت کیا ہے؟ بیٹھ کے ہی کھانا پینا سنت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔